نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور پوری امت کو ہر موقع کا دین سکھایا ہے، اور دین کا معنی ہی یہ ہے کہ ہماری شب و روز یعنی دن اور رات، ہمارے ہفتے مہینے، ہمارا سال، ان تمام اوقات کے اندر ہم کو کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع ہو جائے، اسی کا نام دین ہے. دین کے لیے کوئی ایکسٹرا وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تجارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے حکموں کو زندہ کرنے کی نیت سے کریں گے، یہ دین بنے گا. ہم میں سے ہر ایک اپنے بیوی بچوں کی پرورش کا خیال کرتا ہے، ان کے روزی روٹی کا، ان کے نان و نفقے کا، ان کے کپڑے لتے کا انتظام کرتا ہے، اور غیر مسلم بھی کرتا ہے. حتیٰ کہ جانور بھی اپنے بچوں کی کفالت کا انتظام کرتے ہیں. لیکن ایمان والوں میں اور غیر مسلموں میں اور جانوروں میں فرق یہ ہے کہ ایمان والا جو کرتا ہے وہ ایک گائیڈینس کے تحت، ایک رہبری کے تحت کرتا ہے، اور وہ بھی اس کا دین بن جاتا ہے. اس کا دنیا کا کوئی بھی کام صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کا بھی ہر کام اس کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور آخرت میں درجات کے بلند کرنے کے لیے ہے. تو ہر موقع کا دین اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو سمجھایا ہے. اسی طرح اب جو موقع آ رہا ہے وہ عید کا موقع ہے، اور عید کے احکامات یہ بھی ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری میں کرنا ضروری ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں، جیسے ہماری عادت ہے کہ کسی بھی لفظ کے معنی سمجھے جائے. پہلے عید کس کو کہتے ہیں؟ تو عید جو بنا ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ عود سے بنا ہے. عود کا معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والی چیز. تو عید سے مراد یہ ہے کہ بار بار لوٹ کر آنے والی خوشی، بار بار لوٹ کر آنے والی خوشی. عید دو قسم کی ہے، ایک ہے عید الفطر. فطر کا معنی میں نے بتایا تھا کہ کھولنے کے ہیں. تو جب مسلمانوں کا روزہ کھل جاتا ہے، رمضان ختم ہو جاتا ہے، شوال شروع ہو جاتا ہے، تو وہ ہو گئی عید الفطر. اور عید الاضحیٰ یہ ہم پتہ ہے بقرعید کو کہتے ہیں، اس کے موقع پہ اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ دونوں جو ہے بار بار لوٹ کر آنے والی خوشیاں ہیں. اچھا، عید کی شروعات کب ہوئی؟ تو فرمایا مدینہ میں ہوئی. مکہ میں عید کا کوئی تصور نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. کچھ سازگار ماحول ملا، ایمان اور اسلام پہ چلنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک میدان دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے تہواروں کے وقت آئے، ہم سال بھر میں 2 موقعوں پر تہوار منایا کرتے تھے. میلہ لگتا تھا اور بچے کھیلتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی، سب خوشیاں مناتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا مدینہ والوں کو، یہ کیا ہے؟ تو مدینہ والوں نے کہا کہ یہ ہمارے شروع سے پہلے سے ہوتا آ رہا ہے. مطلب اس کا کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا ان کے پاس، کوئی وجہ نہیں تھی ان کے پاس. یہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، اس کے لیے ہم بھی کرتے آ رہے ہیں. اور اسلام دوستوں یہ کسی بھی ٹھوس چیز کو چاہتا ہے. کسی بھی ٹھوس چیز کا نام اسلام ہے. ہوا میں چلی چلائی بات یہ اسلام نہیں ہے. اسلام اس کو پسند ہی نہیں کرتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آدمی بے سوچے سمجھے ایسے ہی کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس کو وہ کوئی زیادہ بڑا نہیں سمجھتا،
لیکن اللہ کے نزدیک وہ بات بڑی ناراضگی کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان مشرق سے مغرب کی دوری کے اتنا جہنم میں چلا جاتا ہے، بے سوچے سمجھے کوئی بھی بات، یہ بھی اسلام کو برداشت نہیں ہے۔ تو بے سوچے سمجھے اتنا بڑا عمل، خوشی، تہوار، فیسٹیول، یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے پوچھا تو ان کے پاس کوئی وجہ اس کی نہیں تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعلیم دی اور اللہ کی طرف سے یہ بات ملی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے ان 2 دنوں کو، جس کی کوئی وجہ نہیں تھی، اب وجہ کے ساتھ ان سے بہتر دنوں سے بدلی کر دیا ہے۔ اب تمہارے پاس وجہ ہوگی عید منانے کی۔ پہلے عید الفطر منانے کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے رمضان کے 30 دن گزریں گے، 30 دن تم نے روزے رکھے، 30 دن تم نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، اب جو ہے وہ روزے تم سے ختم ہو رہے ہیں، تو اس خوشی کے اندر، افطار کی خوشی کے اندر تم جو ہے عید مناؤ گے۔ یہ وجہ ہو گئی پہلے۔ دوسری وجہ عید الاضحیٰ کی، وہ حضرت ابراہیم کی سنت کو تم زندہ کرو گے، ایک وجہ ہے تمہارے پاس۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 2 دنوں کو اللہ رب العزت نے ان سے بہتر دنوں سے تمہارے لیے تبدیل کر دیا ہے۔ معلوم ہوا دوستو، آفیشلی اسلام کو 2 تہوار ملے ہیں۔ آفیشلی اسلام کو 2 تہوار ملے، تیسرا کوئی تہوار نہیں ہے، اتنی بات ذہن میں رکھیں۔ تیسرے سب جو ہے نا وہ ان آفیشلی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جتنے بھی موقع ہیں، اس لیے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 3 سے 4 دن جو ایام تشریق مانے جاتے ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ خوشی کے دن ہے، اور روزہ خوشی کی علامت نہیں ہے۔ روزہ بڑی عبادت ہے، روزہ بڑی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ ایک مجاہدہ ہے، نفس کے اوپر بار آتا ہے اس سے۔ اور خوشی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کھایا پیا جائے، جس میں جو ہے نا حلال جو بھی چیزیں اللہ رب العزت نے ہم کو دی ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ عید الفطر کے دن کی سنتیں بھی ہے، اس کے اندر ایک اہم سنت یہ ہے کہ عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ کھا کر آنا سنت ہے، تاکہ تم یہ ظاہر کرو کہ آج جو ہے اللہ رب العزت نے کھانے پینے کا حکم دیا ہے تو ہم کھائیں گے اور پیئیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، ہم کھائیں گے پیئیں گے آج۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ جب کہیں گے روزہ رکھو تو روزہ رکھیں گے۔ جب ایک رمضان ہوتا ہے کسی کی مجال ہے کہ کچھ کھائے پیے وہ، اسی طرح جب ایک شوال ہوگی، عید ہوگی، تو کسی کی مجال ہے کہ وہ نہ کھائے پیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ 2 دن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بطور تہوار کے، بطور فیسٹیول کے دیے ہیں، اس لیے ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ خوشیاں منانا ہے۔ تو عید کے احکامات ہیں، عید کے دن کیا کیا کرنا چاہیے۔ ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن کرنے والی چیزیں کبھی کبھی ہم سے رہ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، عید کے احکامات ہم سنت نبوی کے مطابق پورے کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، سورج غروب ہوتے ہی، یعنی آخری روزہ ہمارا جب ختم ہو گیا، شوال کا مہینہ لگ جاتا ہے مغرب کے بعد، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اوپر تکبیرات مرسل کا پڑھنا مستحب اور سنت ہو جاتا ہے۔ اب ہم مغرب کی جیسے مغرب کا وقت لگ جائے، اس وقت سے لے کر امام جب عید کی نماز کے لیے کھڑا ہوگا، یہ عید الفطر کی بات بتا رہا ہوں میں، عید الاضحیٰ کے احکامات الگ ہیں۔ تو جب سے سورج غروب ہو جائے، چاند نظر آ گیا، اس وقت سے لے کر امام جب تک مصلی پر عید کی نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک کنٹینیو ہمیشہ ہر لمحہ تکبیرات کا پڑھنا سنت ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کل حدیث پڑھی گئی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے آتے وقت بھی راستے میں تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں تکبیرات مرسل۔ اور جو نماز کے بعد جو تکبیرات ہوتی ہیں اس کو تکبیرات مقید کہتے ہیں، یہ لمیٹڈ ہے، اور مرسل ان لمیٹڈ، جتنا اللہ نے توفیق دی اتنا اس وقت میں پڑھا جائے۔ تو یہ عید الفطر کی سب سے پہلی سنت کہ ہم تکبیرات مرسل کا اہتمام کریں۔ تکبیرات مرسل کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جتنا اللہ نے توفیق دی اتنا ہم پڑھیں۔ اللہ رب العزت عید کے دن یہ پڑھنے سے خاص طور پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔
دوسری چیز ہے عید الفطر کا جو دوسرا نمبر جو سنت ہے وہ ہے غسل کرنا. کیا کرنا؟ غسل کرنا. اب غسل کرنے کے وقت کے اندر ہم بڑے پریشان رہتے ہیں. بعض لوگ سوچتے ہیں فجر کی نماز کے بعد ہی عید کا غسل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. عید کے دن کا جو غسل ہے یہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہم سحری کے وقت، آدھی رات سے مراد سحری کا وقت ہے، سحری کے وقت اگر ہم غسل کر لیں 3 بجے 4 بجے 5 بجے، اس وقت ہم اگر غسل کر لیں عید کی نیت سے تو یہ ہمارا غسل ویلڈ ہے عید کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ فجر کے بعد ہی عید کا غسل کیا جائے. بعض لوگ بہت اہتمام کے ساتھ فجر کے بعد ہی کریں گے بولے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عید کے لیے ہم غسل کر لیں. اور جمعہ کے جو احکامات ہیں، ناخن کا تراشنا، زیر ناف اور زیر جو ہے بغل کے بالوں کا نکالنا، جتنی بھی مطلب پاکی حاصل ہو سکتی ہے، جتنی گندگی ہم سے دور ہو سکتی ہے، ان تمام چیزوں کو کریں جو جائز ہے. بعض لوگ تو اللہ معاف کرے جیسا چاند دکھا تو پہلے صاف کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، بولے بہت زیادہ ہو گیا ابھی، اور بہانہ کیا بناتے، بولے یہ کیا ہو گیا تھا، بولے وہ سو گیا تھا ادھر جمال کے ادھر، تھوڑا سا آرام لگ گیا، تو اس نے کیا کیا معلوم ہی نہیں. یہ جو سلون والے ہوتے ہیں ان پہ الزام ڈالتے ہیں، ادھر تھوڑی آنکھ لگ گئی اور وہ کیا کیا، ابھی ایسی آڑی پیٹی تھی تو میں بولا چلو یہ برا ہی کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. تو دوستو یہ سب دل کو سمجھانے کی جو بہانے ہیں. حالانکہ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو. مشرکین جو ہے وہ مونچھ بڑھاتے تھے اور داڑھی کو منڈواتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایفاء اللحیہ وقص الشارب، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ. یہ اسلام کا طریقہ ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ عربوں کا کلچر تھا. بعض لوگ یہ ترک دیتے ہیں کہ یہ عربوں کا کلچر تھا، سب عرب رکھتے تھے، یہ کوئی سنت تھوڑی ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ دوستو ایسا بولنے والوں کو ڈرنا چاہیے اپنے ایمان کے بارے میں. اپنے ایمان کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی داڑھی اس وجہ سے چھلتا ہے، اس وجہ سے منڈواتا ہے کہ لوگ مجھ کو مسلمان نہ سمجھیں. بعض لوگوں کی نیت ہوتی ہے کہ آفس میں لوگ میرے کو مسلمان نہ سمجھیں، ٹرین میں میرے کو لوگ مسلمان نہیں سمجھنا چاہیے، تو کیوں دکھوں مسلمانوں کی طرح، داڑھی رہے گی تو مسلمان دکھوں گا، اور جو مسلمانوں کے حالات آ رہے ہیں وہ میرے پہ بھی آئیں گے. اگر یہ اس کی تھنکنگ ہے تو یہ کفر کی طرف جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے اس نے یہ کفر کی طرف جا رہا ہے، یعنی اپنے اسلام کو چھپانا وہ بھی کفر کی طرف جانا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ابھی تو ماشاءاللہ داڑھی کا جو ہے ایک فیشن بھی نکلا ہے، غیر مسلم بھی رکھ رہے ہیں، اچھی بڑی بھی رکھ رہے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسی داڑھی رکھنے سے اچھا چھلا ہی ہو. میں یہ کہتا ہوں نہیں، کم سے کم جو خشخشی داڑھی اللہ نے توفیق دی ہے، کم سے کم ٹریم والی تو رکھو. جو لوگ بڑی رکھتے ہیں ان کو میں نہیں بول رہا کہ ٹریم کرو، نہیں تو بولے کہ مولانا نے بولے ٹریم والی رکھو. جو لوگ جو ہے بڑی نہیں رکھ پا رہے کسی وجہ سے، چھوٹی رکھ رہے تو کم سے کم چھوٹی پہ جمے رہو، اللہ بڑی کی توفیق دے گا انشاءاللہ. چھلانے سے بہتر ہے کم سے کم تھوڑی تھوڑی تو رکھی جائے، پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے آگے کی توفیق ملے گی. بہرحال تو ہم بات کہاں سے کہاں چلی گئی. ہم جو ہے صفائی کا خیال کریں اور سنت و شریعت کے مطابق ہم اس کے اندر اعتدال اختیار کریں. تو ایک چیز یہ ہوگی. اب جو ہے عید کی نماز کے لیے جلد سے جلد آنے کی فکر کریں، جلد سے جلد آنے کی فکر کریں. عید کے دن امام کے علاوہ تمام لوگوں کو نوافل پڑھنے کی اجازت ہے. عید کے لیے آ گئے آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، امام کو اجازت نہیں ہے. امام ڈائریکٹ آئے گا، ایک دم آخر وقت میں آئے گا، وہ ڈائریکٹ عید کی سنت ادا کرے گا، نماز پڑھے گا، یہ اس کی سنت ہے. اس کے لیے کوئی بھی نفل نماز پڑھنا یہ جو ہے یہ نہیں ہے، مکروہ ہے اس کے لیے. بہرحال اب جو ہے صبح سویرے جلدی آ گئے ہم عید کے لیے. اب جو ہے اس سے پہلے آنے سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ میٹھی چیز کھانا اور کھجور ہو. بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے تھے، وہ بھی پاک عدد میں عید الفطر میں. اور عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد کھانا سنت ہے، نماز کے بعد. اور وہ بھی جو ہم نے جانور ذبح کیا ہے، قربانی کی ہے، جس کی اس کی کلیجے کا حصہ کھانا سنت ہے، وہ عید الاضحیٰ کے احکام ہے. لیکن عید الفطر کے اندر
نماز سے پہلے کچھ کھانا سنت ہے، تاکہ ہم ظاہر کریں کہ آج عید ہے، ہمارا فطر ہے آج. اسی طرح عید کی نماز سے پہلے فطرہ نکال دینا، جیسے اس کی بحث گزر چکی، وہ بھی ایک اہم سنت ہے. اور عید کے دن ہم جو ہے اپنے گھر والوں پر خصوصی طور پر خرچ کریں، دل کھول کر خرچ کریں، اپنے گھر والوں کی خوشی کا خیال رکھیں. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عمر میں بہت چھوٹی تھی. اب جو ہے عید کے دن مدینہ کے اندر کچھ لوگ کھیل کود کرنے والے، تماشا دکھانے والے آئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضرت عائشہ کو اپنے پیچھے سے وہ کھیل کود دکھایا کہ عائشہ تو بھی دیکھ لے. تو اللہ حضرت عائشہ نے کھیل کود دیکھا. مطلب جو بھی جائز خوشی ہے وہ ہم خود بھی اختیار کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کو اختیار کروائیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں پہ گھومنے بھی جا سکتے ہیں. جو بھی مقصود یہ دوستوں، دیکھو شریعت آپ کو جو ہے کسی چیز سے روکتی نہیں ہے جب تک اس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ آ جائے. شریعت جو ہے کہتی ہے کہ تم جو ہے تفریح بھی کرو، سیر و سیاحت بھی کرو، اور جائز جتنے امور ہیں اللہ کے حدود کو پار نہ کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو اختیار کرو. یہ بھی تمہارے لیے دین بن جائے گا. ہم سوچتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس پہ چلنا بولے تو بہت ریسٹرکشنز ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر پابندیاں ہیں. زیادہ پابندیاں نہیں، بالکل پابندیاں نہیں ہیں، لیکن جہاں انسانیت کے خلاف، طبیعت کے خلاف، شریعت کے خلاف چیزیں ہیں ان سے روکا گیا ہے. ابھی ایک جیسے عام طور پر پہلے ماحول بنا ہوا تھا، ابھی تو ماحول ختم ہو گیا کہ جو ہے چاند رات سے پہلے ہی ٹکٹ بکنگ ہو جاتی تھی. بولا کہ کل جانا ہے اپنے کو، پھر ٹولا جا رہا ہے پورا، عورتیں بچے سب جا رہے ہیں. عجیب ماحول تھا. ابھی تو سب گھر میں ہی دیکھ لیتے. بہرحال تو ان چیزوں سے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں بل یرید الانسان لیفجر امامہ. انسان بڑا عجیب ہے، اللہ رب فرماتے ہیں یہ تو آئندہ کے لیے گناہوں کی نیت کر بیٹھتا ہے. لیفجر امامہ کہ آگے چل کے گناہ کروں گا. تو خاص طور پر رمضان کے بعد جو دوستو اس نیت سے ہم بچیں کہ میں کل یہ گناہ کروں گا، یہ گناہ کروں گا. حالانکہ وہ گناہ سمجھ کے نہیں سوچ رہا ہے، لیکن دوستو ہم سوچیں کہ وہ جو سوچ رہا ہے کل کی پلاننگ جو اس نے کیا ہے وہ گناہ ہے کہ نہیں. جائز جو چیز اللہ نے ہمارے لیے بہت ساری رکھی ہے، اس کے باوجود ہم جائز کو اختیار نہ کرتے ہوئے ناجائز کی طرف جاتے ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اور اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے تو ہم سمجھ جائیں کہ ہم نے رمضان میں کچھ نہیں کیا، رمضان میں صرف بھوکے رہے اور اس کے علاوہ ہم کو کچھ بھی نہیں ملا. تو اس بات کی ہم فکر کریں کہ کوئی بھی گناہ جو ہم نے رمضان میں چھوڑا ہے، ترک کیا ہے، اس کو رمضان کے بعد بھی نہیں کریں گے. کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ کسی عمل کی توفیق کا مسلسل رہنا یہ اس پیچھے والے عمل کی قبولیت کی نشانی ہے. پیچھے والے عمل کی قبولیت کی نشانی ہے. کسی عمل کی توفیق کا چھن جانا یہ اس کے پیچھے والے عمل کی مردودیت کی نشانی ہے کہ تیرا عمل مقبول نہیں ہوا اس لیے تجھ کو آگے توفیق نہیں ملتی. اگر آگے توفیق مل رہی ہے اس کا مطلب پیچھے کے اعمال مقبول ہیں، قبول ہو چکے ہیں. تو بہرحال ان چیزوں کی انشاءاللہ پابندی کریں. جلد صبح سویرے عید کے لیے آئے اور جو ہے خطبہ سنیں، نمازوں کو پڑھیں. اور خاص طور پر ایک چیز یہ ہے کہ عید کے دن انعام کا دن ہے، ہم خوب اللہ سے رو رو کے مانگیں، خوب مانگیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہماری پچھلی زندگی کو معاف کر کے آئندہ کے لیے ہم کو سچا پکا ایمان والا بنا دے. دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو دوسرے لوگ ایمان والا بنائیں، گن پوائنٹ کی جو اس پر تلوار کی نوک پر، اس سے پہلے آپ خود ہی بن جائیں. کیونکہ ماحول اب ویسے ہی آ رہا ہے کہ سب جو ہے ایمان والے مسلمان ایک دوسرے کو کافر بنانے کے چکر میں ہیں، اور سب مل کر مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے چکر میں کہ بن جاؤ ابھی ہم تم کو بنائیں گے. اور اس وجہ سے ہم تم پر جو ہے، حالانکہ دوستو ہم سوچتے ہیں کہ حالات مسلمان ہونے کی وجہ سے آ رہے ہیں. مسلمان ہونے کی وجہ سے حالات نہیں آ رہے ہیں، نافرمان ہونے کی وجہ سے حالات آ رہے ہیں. اگر ہم سچے اور پکے ایمان والے بن جائیں جیسے صحابہ تھے تو حالات آنے کے باوجود صحابہ کو اللہ رب العزت نے ہر میدان میں سرخ روئی عطا فرمائی ہے. ہر میدان میں صحابہ کرام کو فتح ملی ہے. ہر میدان میں صحابہ کرام نے جو ہے بازی ماری ہے، نہ کہ مغلوب ہوئے. حالانکہ تعداد میں کم، اسباب میں کم، لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ہر صف میں اول رکھا ان کی فرما برداری کی وجہ سے. تو ہم بھی اس پر آ جائیں گے انشاءاللہ، تو ہماری بھی جو ہے نا سرخ روئی طے ہے انشاءاللہ.
وہ ان کو جو ہے اللہ رب فرماتے ہیں کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے اور پکے مومن ہو. ایمان شرط ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے عمل کی توفیق. سبحان اللہ.